السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں عمران ہائی بروز فورسز اسکول اینڈ اکیڈمی کی طرف سے. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. جی اس ٹائم اکیڈمی کے لان میں بیٹھا ہوا ہوں اور سوچا آپ کو کچھ جو ڈیٹس اناؤنس ہو چکی ہیں کیڈٹ کالجز کی وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دوں. سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ ان لوگوں کا کیونکہ ہم ریسنٹلی حج پر گئے ہوئے تھے اور الحمدللہ واپسی ہوئی اور پھر کافی سارے لوگوں نے اور خصوصاً جو ہے میرے اسٹوڈنٹس جنہوں نے مجھے مبارکباد دی، جو بھائی ہیں، جو رشتہ دار ہیں، جو دوست احباب ہیں، سب کی محبتوں کا شکریہ، جزاک اللہ. تو اس ویڈیو میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ وہ ڈیٹس بھی شیئر کر دوں اور کچھ ان کالجز کی انفارمیشن بھی شیئر کر دوں. ملٹری کالج جیلم، ملٹری کالج مری اور کیڈٹ کالج حسن عبدال. آپ کو پتہ گرمی ابھی ہو چکی ہے، آموں کا سیزن ہے اور ساتھ ہی کیڈٹ کالجز کا جو انٹری ٹیسٹ ہے وہ بھی سر پہ آ چکا ہے. اکتوبر کے اندر ٹیسٹ ہے. تقریباً آپ کے پاس 2 ماہ سے زیادہ ٹائم ہے. اکتوبر میں جب بھی کچھ کالجز کا جو ہے نومبر میں سٹارٹ ہوتا ہے، اکتوبر کے اینڈ پہ ہوتا ہے، تو یہ اکتوبر کا مہینہ بھی بچوں کو مل جاتا ہے تیاری کے لیے. تو ایک ایک دن قیمتی ہے، سب بچے محنت کر رہے ہیں. تو آپ بھی جو مجھے دیکھ رہے ہیں دل لگا کر پڑھائی کریں. آپ نے جو ہے پاکستان کو جو ہے سنوارنا ہے، آپ اس کو مستقبل ہیں. تو جتنی اچھے یعنی جتنی قابلیت آپ کے اندر ہوگی، جتنے قابل آپ ہوں گے، اتنے ہی اچھا ہمارا مستقبل انشاءاللہ ہوگا. کالجز کی ڈیٹس اناؤنس کرنے سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ ہائی بروز فورسز اسکول اینڈ اکیڈمی 2000 سے بچوں کو کیڈٹ کالجز کے انٹری ٹیسٹ کی تیاری کروا رہی ہے. تو اس ٹائم ہمارے بے شمار بچے مختلف کیڈٹ کالجز میں بھی پڑھ رہے ہیں، ملٹری کالجز میں، پی ایف کالجز میں، یہاں تک کہ آرمی میں بھی جا چکے ہیں، ایئر فورس میں بھی جا چکے ہیں. تو اگر آپ کیڈٹ کالج میں جانا چاہتے ہیں تو اس کی تیاری کے لیے ہمارا واٹس ایپ نمبر بھی آپ کی اسکرینس پر آ رہا ہے، اور یا پھر دوسرا نمبر ہے جس پہ آپ کال کر کے معلومات لے سکتے ہیں اور تیاری کر سکتے ہیں ہمارے پاس. اب یہاں پر فزیکل کلاسز ہیں، آن لائن کلاسز نہیں ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ رابطہ کرتے ہیں تو ان کو بتاتے ہیں کہ یہ جو کیڈٹ کالج ہے اس کا جو انٹری ٹیسٹ ہے، یہ اس طرح ہم صرف سلیبس کور کر کے یا پھر ان کو آن لائن ایک گائیڈ لائن دے کر تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے. یہ ایک فزیکل گرومنگ ہے جو بچوں کی 1-on-1 جب ٹیچرز کے ساتھ بچے بیٹھتے ہیں، بات چیت ہوتی ہے، ان کے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے، ٹیچرز ان کی جو ہے کمزوریاں ان کے ساتھ ڈسکس کرتا ہے کہ یہ چیزیں آپ میں کمزور ہیں، ان کو آپ جو ہے اس میں امپرومنٹ لے کر آئیں. تو پھر جا کر بچے کا چانس بنتا ہے کہ وہ انٹرویو، انٹیلیجنس یہ والی چیزیں پاس کرے. ریٹن تو ہم کر سکتے ہیں بہت ایزیلی. آپ آج کل کیڈٹ گائیڈز آئی ہوئی ہیں، آپ اس میں سے پاس پیپرز دیکھ سکتے ہیں یا کچھ. لیکن یہ تھوڑا سا آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو کیڈٹ کالج کا انٹری ٹیسٹ ہے اس کی جو تیاری ہے یہ صرف نوٹس کی بیس پر یا صرف جو سلیبس ہے اس کی بیس پر نہیں ہو سکتی. یہ پورا ایک پروسیس ہے جو ٹیچرز، ایکسپیرینس ٹیچرز بچوں کو ٹائم لگا کر ان کے ساتھ ان کو اس چیز کے لیے پریپیئر کرتے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ کمپٹیشن بڑھتا جا رہا ہے. موبائل نے آپ کو پتہ ہے ہر بچے کا جو ہے وہ مستقبل داؤ پہ لگایا ہوا ہے. پیرنٹس چاہتے ہیں کہ بچے بس اس سے کسی طرح نکل جائیں، جان چھڑائیں. تو یہ ایک بہت اچھا موقع ہے کیڈٹ کالجز کا کہ وہ ان چیزوں سے دور رہتے ہیں. اور دوسرا کیڈٹ کالجز کی تیاری کے لیے اب ان کو ہائی بروز آنا ہوگا، تو یہاں پر بھی ہم نے ایک ہاسٹل فیسلٹیز بھی سٹارٹ کی ہوئی ہیں. ہاسٹل میں بھی بچے رہتے ہیں. اس میں یہ ایڈوانٹیج ہوتا ہے بچوں کو، ایک تو کہ ٹیچرز کا جو ٹائم ہے ان کو زیادہ مل جاتا ہے بچوں کو. ٹھیک ہے، مارننگ میں بھی کلاس ہوتی ہے، ایوننگ میں بھی کلاس ہوتی ہے. کافی یعنی کہ جو دن کا ٹائم ہے وہ ٹیچرز کے ساتھ بچوں کا گزرتا ہے. تو اس میں ہر وقت ہی بچوں کی گرومنگ ہو رہی ہوتی ہے. ہر وقت بچے کچھ نہ کچھ نیا سیکھ رہے ہوتے ہیں، اور جو ٹیچرز ہیں وہ بھی ظاہر سی بات ایکسپیرینس ہے. پورا دن، پورا ہفتہ، پورا مہینہ اور پورا سال بچوں کو صرف کیڈٹ کالجز کی تیاری کرواتے ہیں اور ان کا کام نہیں ہے. تو وہ بچوں کی سائیکی سمجھ لیتے ہیں، اس طرح کے بچے جو ہے وہ ان کی غلطیاں، ان کی کمزوریوں کو ہم نے ٹھیک کیسے کرنا ہے. ان کے پاس ٹیکنیکس ہوتی ہیں، وہ ٹیکنیکس یوز کرتے ہیں کہ ہم نے کیسے بچوں کے اندر امپرومنٹ لے کر آنی ہے، اس غلطی کو کیسے ہم نے اوور کم کرنا ہے. تو ہائی بروز میں بھی یہ ہے کہ ہاسٹل فیسلٹیز ہیں. جو بچے تیاری کرنے کے لیے آتے ہیں ان کو بھی یہاں پر انٹرنیٹ اور موبائل، کمپیوٹر گیمز، آپ کو پتہ ہے کچھ ایسی گیمز آ چکی ہیں جن کا بچوں پر بہت زیادہ گہرا اثر ہے اور بچے اس سے نکل نہیں سکتے. تو یہاں پر یہ ہے کہ ہم ان کو ان چیزوں سے جب دور رکھتے ہیں تو پڑھائی کا پھر ان کا جو ہے وہ چانس بنتا ہے، اور پڑھائی کے اندر وہ
ٹائم ایزیلی لگا سکتے ہیں، ان کو موقع ملتا ہے پڑھنے کا. گھر کے اندر یہ ہے کہ یہ ان چیزوں کی وجہ سے بچوں کو اس طرح موقع نہیں مل پاتا. پھر ماحول آپ کو پتہ ہے اسکولس کا کالجز کا کیا ہے، بہتر جانتے ہیں جن کے بچے 9th-10th میں پڑھ رہے ہیں، فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں پڑھ رہے ہیں. تو کیڈٹ کالجز جو ہے ان کو ایک تو ان چیزوں سے بھی دور رکھتے ہیں، اور دوسرا جو مین ان کا پرپز ہے ڈسپلن بچوں کے اندر لے کر آنا، وہ بڑا ضروری ہے. ان چیزوں کی وجہ سے ہمارے بچوں کے اندر ڈسپلن نہیں آ پایا ہے. جو انٹرنیٹ ہے، موبائل ہے، کوئی ان کا ٹائم ٹیبل نہیں ہے. وہ اسکول سے آتے ہیں تو انہوں نے موبائل پکڑنا ہے اور بس گیم سٹارٹ کر دینی ہے یا یوٹیوب سٹارٹ کر دینی ہے. کھانا کھانا ہے تو پہلے موبائل ان کے ہاتھ میں ہوگا تو پھر وہ کھانا کھانا ان کے یعنی کہ حلق سے نیچے اترے گا. تو سفر پہ جا رہے ہیں تب بھی وہ رستے میں جب تک موبائل ان کا جو ہے وہ یوز نہ کریں ان کا سفر بھی نہیں گزرتا. تو اس طرح کی چیزیں ہیں. اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو، اور اس میں ہم آپ کی ہیلپ کر سکتے ہیں. وہ یہ ہے کہ ایک تو ان کو ایجوکیشن اچھی پرووائڈ کرنا، وہ ہمارا کام ہے، اور کوشش ہماری یہ ہے کہ اس میں کوئی کمی نہ آئے کسی قسم کی. جہاں تک ہو سکتا ہے ہم کریں گے. اب یہ جو کیڈٹ کالج ہے بعض دفعہ پیرنٹس گارنٹی کا پوچھتے ہیں کہ سر کوئی گارنٹی ہے کہ 100% ہمارا بچہ کیڈٹ کالج میں چلا جائے گا؟ تو اس میں کیڈٹ کالج میں جانے کی گارنٹی نہیں ہوتی، تیاری کی ضرور گارنٹی ہوتی کہ جو ہم چیزیں کروائیں گے، جو ہم جس طریقے سے بچوں کو پریپیئر کریں گے، وہی چیزیں کیڈٹ کالج میں آتی ہیں. اس چیز کی گارنٹی ہے کہ وہ جو تیاری ہم کروائیں گے وہ انشاءاللہ نمبر 1 ہوگی. ہر چیز اس میں ہم نے کور کروانی ہوتی ہے، اور اس سلیبس کی کوئی لمٹ بھی نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ ایک ماہ میں سر ہمیں ہمارے بچوں کو کورس کروا دیں. یہ جتنا کریں اتنا کم ہے. ویسے تو ہمارا پورا سال سیشن چلتا ہے، لیکن جو بچے ہمارے پاس آتے ہیں اینڈ میں، اب جیسے 2-2.5 مہینے رہ گئے تو ہم ان کو بھی تیاری کرواتے ہیں. جتنا ہمارے پاس ٹائم ہوتا ہے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایک منٹ بچوں کا ضائع نہ ہو اور اس کو ہم قیمتی بنائیں. تو تھوڑا سا یہ پیرنٹس کا سمجھنا ضروری ہے کہ یہ کوئی نوٹس لے کر، نوٹس خرید کر، کیڈٹ گائیڈ خرید کر آپ اگر سمجھتے ہیں کہ بچے کی گرومنگ ہوگی اور بچے کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہوگی اور اس کے اندر ایسی خصوصیات پیدا ہو جائیں گی کہ کیڈٹ کالجز میں ایزیلی وہ سلیکٹ ہو جائے گا اور یا آرمی میں وہ چلا جائے گا، اس طرح کی تھوڑا سا ذرا یہ تھوڑی ڈفرینٹ چیز ہے. بچوں کی فزیکل گرومنگ، ان کی مینٹلی، ان کے اندر جو ہے وہ ان کو مینٹلی طور پر اسٹرانگ ان کا ہونا بڑا ضروری ہے. جو ہائی بروز میں ہم کچھ ایسی چیزیں کرواتے ہیں، ایکٹیویٹیز کرواتے ہیں جن کی وجہ سے بچے مینٹلی طور پر اسٹرانگ ہو، پرسنالٹی امپروو ہو، کانفیڈنس ان کے اندر آئے، لیڈرشپ کوالٹیز آئیں. یہ ایسی چیزیں ہیں جو بچوں کو اس طرف لے کر آتی ہیں جو کہ شاید وہ بچہ اکیلے اس ماحول کے بغیر نہیں کر سکتا. تو یہ اس وجہ سے ہماری اکیڈمی کا اور یہ سارا سسٹم، یہ اس کا مقصد یہ ہے. اور پیرنٹس اسی لیے مطمئن بھی ہوتے ہیں. یہاں لانے کے بعد پیرنٹس اکثر آتے ہیں، جی ہم فلاں جگہ گئے، ہم مطمئن نہیں ہوئے. تو اب آپ بتائیں، اب زبانی تو ان کو کیسے مطمئن کیا جا سکتا ہے؟ وہ بچہ جب پڑھے گا تبھی وہ دیکھیں گے کہ کچھ امپرومنٹ اس میں آئی ہے، کچھ اس نے سیکھا ہے یا نہیں سیکھا یہاں سے. تو انشاءاللہ آپ کا بچہ کہیں بھی پڑھ رہا ہے، کسی بھی ٹیوشن سینٹر میں، کسی بھی اکیڈمی میں، آپ 1 مہینے کے لیے صرف جسٹ 1 منتھ ہائی بروز میں اس کو داخل کروائیں اور پھر اس کے اندر تبدیلی دیکھیں، فرق دیکھیں، چانس لیں. دیکھیں اتنے سالوں سے ہم تیاری کروا رہے ہیں بچوں کو، اور ہمارے اچھے خاصی تعداد میں اس ٹائم بچے کیڈٹ کالجز میں پڑھیں اور ہر سال جاتے بھی ہیں. تو چانس لیں، آپ رسک لیں، ٹرائی کریں کہ 1 ماہ میں بچے نے کیا سیکھا. پرائیویٹ اسکول سے کمپیئر کرنا ہے. بعض دفعہ پیرنٹس کنفیوز ہوتے ہیں کہ پرائیویٹ اسکولز میں ہم چھڑوا دیں، اس اسکول کا کیا ہوگا، وہ تو داخلہ نہیں ملتا. تو آپ 7 سال بچہ وہاں پر پڑھا، اس نے پرائیویٹ سکولز نے اس بچے کو اس قابل نہیں بنایا کہ وہ کیڈٹ کالج کے ٹیسٹ پاس کر سکے. اسی لیے آپ ہمارے پاس آئیں. اس کی گرامر ٹھیک نہیں ہے، اس کی ہینڈ رائٹنگ ٹھیک نہیں ہے، اس کی میتھمیٹکس کی کیلکولیشن ٹھیک نہیں ہے، اس کو ملٹیپلیکیشن ڈویژن نہیں آتا، اس کو ڈیسیملز کی ایڈیشن سبٹریکشن ایون نہیں آتی، اس کو LCM HCF لینا نہیں آتا. تو آپ پھر ایسی جگہ پر جہاں پر صرف آپ کا جو ہے وہ پیسہ ضائع ہو رہا ہے، وہاں پر آپ کیوں اپنے بچے کا وقت بھی ضائع کریں؟ جو وقت بہت قیمتی، پیسہ تو چلے آنے جانے کی چیز آ جائے گا پھر، لیکن جو وقت آپ کا بچے کا ضائع ہو رہا ہے یہ کیسے آپ کور کریں گے؟ تو اس وجہ سے یہ جو کیڈٹ کالجز ہیں، ایک تو ان کا ایڈمیشن تھوڑا سا ذرا ٹف ہوتا ہے. اس میں اتنی آسانی سے ایڈمیشن ہوتا نہیں ہے. پورے پاکستان سے ہزاروں کی تعداد میں بچے اپلائی کرتے ہیں اور چند بچے انہوں نے لینے ہوتے ہیں، 100-120.
کچھ کالجز میں اس سے بھی کم بچے ہوتے ہیں. تو اس کے لیے ظاہر سی بات ہے کچھ بچے کے اندر قابلیت بھی تو ہو نا. ہزاروں کی تعداد میں بچے تیاری کر رہے ہیں, گھر میں بیٹھ کے بھی تیاری کر رہے ہیں, اکیڈمیز میں تیاری کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, ان کے جو ریلیٹیوز کوئی آرمی میں ہے ان سے تیاری کر رہے ہیں. تو یہ مقابلہ تھوڑا اس طرح کا, اگر سمجھیں تو مشکل بھی نہیں ہے اور سمجھو تو آسان بھی نہیں ہے. اگر ہم مشکل ہی کہتے رہیں گے تو کیسے بچہ تیاری کرے گا, بچہ کہے گا تو ہے ہی نہیں, مشکل ہے. تو یہ چیزیں ہم کانفیڈنس بچوں کو یہاں پر دلاتے ہیں کہ اب یہاں آپ ہائی بروز میں آ چکے ہیں, اب کچھ مشکل نہیں ہے انشاءاللہ. اللہ ہے, اس کے کرم سے انشاءاللہ آپ جو محنت کریں گے وہ رائگاں نہیں جائے گی. تو یہ ہے کہ جہاں ایک ماحول ہوتا ہے اکیڈمیز کے اندر جس کی وجہ سے بچے تھوڑا سا محنت زیادہ کرنے کا ان کو موقع مل جاتا ہے, ماحول ایسا ہوتا ہے سب بچے ایک ہی لائن میں ہیں, ایک ہی منزل ہے ان کی, تو وہ ذرا ایزی ہو جاتا ہے بچوں کے لیے چلنا. چلیں یہاں سے آگے ہم چلتے ہیں کیڈٹ کالجز کی بات کریں. تو ابھی ملٹری کالجز نے اپنی ڈیٹس اناؤنس کر دی ہیں اور جو پی اے ایف کالجز ہیں ابھی ان کی ڈیٹس اناؤنس نہیں ہوئے. ملٹری کالجز کا طریقہ آپ کو پتا ہونا چاہیے. ملٹری کالج جہلم کا آن لائن ہے, آپ ان کی ویب سائٹ پر جائیں گے اور لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں بھی دے دیتا ہوں اور یہ آپ کے سامنے لکھا بھی آ رہا ہے. اس لنک پر آپ جب جائیں گے تو آپ کے سامنے ایک پیج کھلے گا جہاں پر آپ نے ای میل کے ساتھ اس کی رجسٹریشن کرنی ہے. مجھے کمنٹس میں بتائیں اگر آپ کو ایشوز آتے ہیں تو میں آپ کو ایک ٹیٹوریل, ایک ویڈیو بنا کر دکھا دوں گا کہ ملٹری کالجز کا جو ایڈمیشن ہے ملٹری کالج جہلم کا خصوصاً سرایہ عالمگیر کا, اس کا کیسے دیا جاتا ہے. تو اس کی آپ نے سب سے پہلے کیا کرنی ہے کہ رجسٹریشن کرنی ہے. جی میل کا اکاؤنٹ آپ ڈالیں گے اور ساتھ آپ نے وہاں پر آپ کو ای میل پہنچ جائے گی آپ کی جی میل اکاؤنٹ. جی میل اکاؤنٹ میں جو ای میل ہے اس میں بیسیکلی آپ کو ایم سی جے کے جو ملٹری کالج جہلم کا اکاؤنٹ ہے اس کا ایک پاسورڈ ملے گا جس کو کوڈ بھی آپ کہہ سکتے ہیں, یا وہ 4 ڈیجٹ کا ہو سکتا ہے, 5 ڈیجٹس کا بھی ہو سکتا ہے. وہ آپ کو کوڈ دیں گے, آپ نے واپس سے آنا ہے ملٹری کالج جہلم پر, لاگ ان پر کلک کرنا ہے اور وہاں پر آپ نے ای میل اپنا وہی ڈالنا ہے جو آپ نے جی میل کا ڈالا تھا اور آپ نے نیچے کوڈ ڈال دینا ہے جو آپ کو ای میل میں آیا ہے. وہاں سے پھر آپ نے ایک فارم ہے پورا, وہ آپ نے فل کرنا ہے. انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ کو وہ ویڈیو بھی لازمی آپ کے ساتھ شیئر کروں ٹیٹوریل والی. یہ تو ہوگا ملٹری کالج جہلم کا. پھر آپ کے سامنے وہ ایک, جب آپ فارم فل کر لیں گے تو آپ کو ایک رسید ٹائپ کہہ لیں, ایک واؤچر, فی واؤچر ملے گا, اس کو آپ نے سبمٹ کروانا ہے بینک کے اندر اور آپ کو 1-2 دن تک رول نمبر سلپ آ جائے گی آپ کی جی میل پر. یعنی کہ جی میل پہ ایک ای میل آئے گی آپ کو کہ آپ اپنا ایم سی جے کا اکاؤنٹ کھول کے وہاں سے رول نمبر سلپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. آپ نے واپس جانا ہے اپنے جی میل ایم سی جے کے اکاؤنٹ پر, وہاں آپ اوپن کریں گے تو آپ کو اس جگہ پر جہاں پہلے آپ فارم فل کرتے تھے یا فی سبمٹ کرواتے تھے وہاں پر آپ کو جو رول نمبر سلپ ہے بچے کی وہ مل جائے گی. اب آ جائے ملٹری کالج مری پر. ملٹری کالج مری کے لیے جو ہے وہ آپ کو فزیکلی فارم یعنی کہ آن لائن فارم آپ ڈاؤن لوڈ کریں گے, وہاں سے آپ نے پرنٹ اس کا لینا ہے, بائی ہینڈ آپ اس کو فل کریں گے, اسکول سے اپنے رجسٹریشن کروائیں گے, اس کی اٹیسٹیشن کروائیں گے اور پھر آپ نے اس کی فی کا سلپ بھی اس کے ساتھ ہوگی, وہ آپ نے جمع کرانی ہے بینک میں. اور آپ نے پھر یہ فارم اور بینک کی جو رسید ہے وہ لازمی آپ نے ٹی سی ایس کر دینی ہے کالج کو, ٹھیک ہے. ایگزام سے تقریباً 1-2 ہفتے پہلے, یعنی اتنا مارجن آپ کالج والوں کو دیں کیونکہ بڑے آپ پریشان ہوتے ہیں, سارا ایڈمیشن بھیج دیا, رول نمبر سلپ نہیں آئی, ایگزام سے 1 ہفتہ 2 ہفتے پہلے تک آپ کو مل جائے گی, ٹھیک ہے. جلدی بھی مل سکتی ہے لیکن آخری میں ٹائم آپ کو بتا رہا ہوں کہ انشاءاللہ میکسیمم آپ اتنا لیٹ ہو سکتا ہے. اب آ جاتے ہیں ڈیٹس پر. تو ویسے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اکتوبر اور نومبر یہ 2 ماہ ہیں ریٹن ٹیسٹ کے کیڈٹ کالجز کے. نومبر کے بعد پھر دسمبر میں ریزلٹس آنا سٹارٹ ہوتے ہیں جن کا سٹارٹنگ میں ریٹن ٹیسٹ تھا, اور پھر آگے جنوری اور فروری میں آپ کا سٹارٹ ہو جاتا ہے انٹیلیجنس انٹرویو. تو جو بچے ریٹن ٹیسٹ پاس کر لیں گے وہ بھی اگر تیاری کرنا چاہیں انٹیلیجنس انٹرویو کی تو وہ بھی ہمارے پاس آ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. ایسے بھی ہوتا ہے کہ کیونکہ یہ اب جب آپ خود ایکسپیرینس کریں گے پھر ہی آپ کو سمجھ آئے گی, لیکن بعد میں لوگ اتنا اس کو نیگیٹو لے جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں شاید ہمارے لیے ہے ہی نہیں کیڈٹ کالج, سر ہم نے اتنی تیاری کی پاس ہی نہیں ہوتا, یہ صرف آرمی والوں کے لیے ہے, یہ صرف امیروں کے لیے ہے. ایسا بھی نہیں ہے, ریٹن ٹیسٹ میں لیتے ہیں, پاس کرتے ہیں, اوپن جو ہے وہ میرٹ کے اوپر ان کا رزلٹ آتا ہے, ریزلٹ آتا ہے. اب اسی طرح کیڈٹ کالج حسن عبدال کی بات کر لیتے ہیں. کیڈٹ کالج حسن عبدال کا جو ایڈمیشن ہے وہ بھی آپ نے آن لائن بھیجنا ہے. اس کی ویب سائٹ پر آپ جائیں گے, اسی طرح سے اکاؤنٹ بنائیں گے,
اور اسی طرح سے آپ نے فارم فل کرنا ہے، آن لائن ہی ڈیٹا سارا آپ نے پٹ کرنا ہے. اس کی بھی انشاءاللہ ویڈیو شیئر کر دوں گا اگر آپ کو کوئی ایشو آتا ہے اس کو ایڈمیشن بھیجنے میں. تو اسی طرح اس کی اس میں تھوڑا سا پروسیس تھوڑا لینتھی ہے کہ آپ کو کالج سے اپنے اسکول سے بچے کی رجسٹریشن کروا کے تو بچے کی جو پکچرز ہیں یعنی کہ اٹیسٹڈ فوٹوز، اٹیسٹڈ بے فارم، ابو کا جو آئی ڈی کارڈ ہے اس کی اٹیسٹڈ ہوا جو آئی ڈی کارڈ کی کاپی ہے اس کی پکچر آپ کو اپلوڈ کرنی ہوگی حسن ابدال کے لیے. اس کا بھی اسی طرح پروسیس ہے، آن لائن آپ کو رول نمبر سلپ ایشو ہو جائے گی اور آپ ایگزام دے سکتے ہیں. اب بات کر لیتے ہیں ان کی ڈیٹس کی. تو سب سے پہلے ملٹری کالج مری کی بات کرتے ہیں. ملٹری کالج مری میں جو لاسٹ ڈیٹ ٹو اپلائی ہے وہ آپ کی 15 سپٹمبر 2023، 15 ستمبر 2023. اس سے پہلے آپ کو ملٹری کالج مری کے لیے اپلائی کرنا ہے اور اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ 22 اکتوبر 2023 کو لیا جائے گا. یہ ٹیسٹ آپ کو پتا ہے کہ سنڈے کو ہی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ کہ اس کی جو رول نمبر سلپس ہیں وہ انشاءاللہ آپ کو ایگزام سے 1-2 ہفتے پہلے مل جائیں گے. پھر بات کرتے ہیں ملٹری کالج جہلم کی. لاسٹ ڈیٹ ہے 30 سپٹمبر 2023، 30 ستمبر 2023 یہ لاسٹ ڈیٹ ہے. اس کا ٹیسٹ لیا جائے گا 29 اکتوبر 2023 کو، ٹھیک ہے. 29 اکتوبر اس کی جو ہے وہ ٹیسٹ ڈیٹ ہے، وہ بھی سنڈے کا ہی دن ہوتا ہے یعنی کہ مری سے بالکل اگلا جو ویک ہوگا، جو اگلا ہفتہ ہوگا اس میں. اب بات کر لیتے ہیں کیڈٹ کالج حسن ابدال کی. کیڈٹ کالج حسن ابدال کی جو لاسٹ ڈیٹ آف رجسٹریشن ہے وہ ہے 29 سپٹمبر 2023، 29 ستمبر 2023 جو ہے وہ اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے. اس سے پہلے آپ کو اپلائی کرنا ہے. وہ آپ کو پروسیجر تھوڑا سا سمجھایا، آن لائن ہے. ویب سائٹ کا لنک انشاءاللہ ڈسکرپشن میں یا یہ آپ کی اسکرین پر بھی انشاءاللہ آ جائے گا. اور اس کی جو ٹیسٹ ڈیٹ ہے، جو ٹیسٹ ہوگا وہ ہوگا 15 اکتوبر 2023 کو، ٹھیک ہے. یہ بھی سنڈے کو ہی ہوتا ہے یعنی کہ مری سے جو پچھلا ویک ہوگا اس میں اس کا ٹیسٹ لیا جائے گا. ابھی تک ملٹری کالجز نے ڈیٹس اناؤنس کی ہیں، پی اے ایف کالجز نے ڈیٹس اناؤنس نہیں کی. جیسے ہی ڈیٹس اناؤنس کریں گے انشاءاللہ اسی چینل کے اوپر آپ کو ضرور شیئر کریں گے. فی کے حوالے سے بات اگر کریں تو ملٹری کالجز کی جو فی ہے سولینز کے لیے وہ 18-20 ہزار ہوتی ہے. اور جو آرمی پرسنز ہیں جے سی او سولجرز کی 10 ہزار سے کم ہوتی ہے، سمجھ لیں 5 سے 10 ہزار کے درمیان. اور جو آفیسرز ہیں ان کی وہ 10 to 15,000 تک فیس ہوتی ہے پر منتھ کے حساب سے بات کریں. اب جو حسن ابدال ہے اس کی جو منتھلی فیس ہے تو یہ بتا دو یہ او لیولز ہے، او اے لیولز ہے. اس کی جو فی ہے وہ تقریباً 86,000 لاسٹ ایئر انہوں نے بتائی تھی پر منتھ. اس سال کا اگر وہ اناؤنس کرتے ہیں تو انشاءاللہ میں ویڈیو کی ڈال دوں گا ایڈیٹنگ میں، اس کی جو ہے اسکرین پر آپ کی آ جائے گا اس کی جو فیس ہے منتھلی. ورنہ پھر انشاءاللہ آپ جو ہے وہ چیک خود بھی کر سکتے ہیں اس کی ویب سائٹ سے. اس کے بعد جو اس کی رجسٹریشن فیس ہے حسن ابدال کی وہ ہے 3858، 3858 اس کی ہے رجسٹریشن فیس. اور ملٹری کالج مری کی جو رجسٹریشن فیس ہے سولینز کے لیے وہ ہے 3500، ٹھیک ہے. جو ملٹری کالج مری اپر ٹوپا ہے اس کی سولینز کے لیے. آرمی پرسنس کے لیے اس کی کم ہے، ایگزیکٹ نہیں بتا سکتے، یا 2500 یا 3000. وہ آفیسرز کی ہو سکتا ہے 3000 ہو، اور جو اس کی ہے جے سی ایس کی وہ غالباً 2500 ہے. وہ میں آپ کی اسکرینز پر آپ کی جو ہے نا وہ رجسٹریشن فیس آ رہی ہوگی، ٹھیک ہے. تینوں کالجز کی یہ جو ہے حسن ابدال اس کی جو رجسٹریشن فیس ہے وہ سیم ہے. آرمی کا یا اس کا جے سی او سولجرز آفیسرز کا کوئی ایشو نہیں ہے، وہ سیم ہے. سویلینز کی بھی وہی ہے اور آرمی کی بھی وہی ہے. نئی ویڈیو کے آنے تک اپنا خیال رکھیں. اسی طرح ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو آپ چیک کر سکتے ہیں، اس میں ہر کالج کی ہم نے ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں. اور ان کالجز کی بھی ڈیٹیلڈ ویڈیو جو ہے وہ آپ کو ڈسکرپشن میں لنک بھی دے دوں گا. اور یہ یہاں اوپر آئی بٹن ایک آ رہا ہے، اس کے اوپر ایک لائن آ جائے گی، ایک لنک آ جائے گا. آپ اس کو جب کلک کریں گے تو آپ ان کی ویڈیوز تک جا سکیں گے. اس میں ڈیٹیلڈ ویڈیوز ہیں کہ ان کالجز کا لوکیشن کیا ہے، بورڈ کون سا ہے، کورس کون سا ہے. اس کی پکچرز کالجز کی کافی ساری آپ کے پاس آ جائیں گی. اور اسی طرح جو ہے کالجز کے بارے میں مزید معلومات آپ وہاں سے لے سکتے ہیں، یہاں تک کہ سلیبس بھی وہاں پر موجود ہے. نئی ویڈیو کے آنے تک اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.